الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ قبول کیجئے خدا کے واسطے، مشکل شہر مشکل کشا کے واسطے، کربلا الہ شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رب قادری اٹھا قدر قدرت نما کے واسطے، سایہ جنہ مشاہد یا خدا ہم سب پر رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے. آزاد آج کی محفل محبت و خلوص کے ساتھ والدہ مرحومہ مقبولہ کی یاد میں ان کے ایصال ثواب کی غرض سے منعقد کی گئی ہے. ہمارے اشتیاق بھائی کی والدہ مرحومہ وسیع کی فاتحہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ان کی بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، جنت کی نعمتیں عطا فرمائے، جنت کے حلے عطا فرمائے. یا رب العالمین پیارے نبی کے صدقے میں ان کے گناہ کبائر صغائر سے معاف فرمائے. کیونکہ تقریباً 9:30 سال زیادہ ہو گئے، اس لیے میری جیسی کی عادت ہے لمبا چوڑا بیان ہے. 1 گھنٹے تک آدھا گھنٹہ غرض کے غرض دو آنسو میں نکل جائیں، وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں، وہی سب کچھ ہے. محبت کے ساتھ تقریر میرے بعد بھی آپ سماعت فرمائیں گے، کب تک پروگرام چلے گا یہ آنے والے ہیں. میں اپنے وقت کے مطابق 10-15 منٹ کو ختم کرتا ہوں. آئیے بغیر تاخیر ہم اور آپ مل کر ہمارے اور آپ کے آقا مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک مختار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم ان کے پاک رمضان عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اس کا ترجمہ بیان کرنا ہے، چند باتیں پڑھنا ہے، رخصت ہو جانا ہے. اس سے قبل نعت پاک کی 3 شعر سے استعمال فرمائیں، زیادہ لمبا نہیں. مچل کی گجن یا رسول اللہ کب جام پلایا جائے گا، کب پیاس بجھائی جائے گی. یا رسول اور آپ یہاں اپنی بیٹھے مصطفیٰ کی محبت میں بیٹھے. ہمیں چاہیے کہ جب اپنے آقا کا نام آئے تو مچل جائے. سماعت فرمائیں. کب جام پلایا جائے گا، کب پیاس بجھائی جائے گی. آج میرے چھوٹا بھی دل میں کر رہا تھا تو اس شعر کو لوگوں نے 3 بار سنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی عطا فرمائے. کب جام پلایا جائے گا، کب پیاس بجھائی جائے گی. ہم درد کے ماروں او آقا
کی زیادہ نصیب فرمائے ہم درد کے ماروں وہ بابا کب تیرا بلایا جائے گا اور شیخ فرمائے اور دوہرا بھی بنایا جائے گا خوشبو بھی لگائی جائے گی خوشبو بھی چہرہ دیکھنے کے لیے کفن کھولا جاتا ہے نیچے اس کو اتار دیا جاتا ہے دعا پڑھاتے ہیں بسم اللہ علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اتار کر کے کہا جاتا ہے کہ چہرہ نیچے جو ہوتا ہے چہرہ دکھا کر کے پھر کپڑا ڈھانپ دیتا ہے شاید کیا کہتا ہے سماعت فرما چہرے کو کھلا رکھنا میرے ہے تم سے وصیت ہے لوگو چہرے کو کھلا رکھنا میرے چہرے کو کھلا رکھنا میرے ہے تم سے وصیت ہے لوگو سنتے ہیں لہد میں آقا کا سنتے ہیں لہد میں آقا کا دیدار کرایا جائے گا سنتے ہیں لہد میں آقا کا دیدار کرایا جائے گا کبھو پیاس بجھائی جائے گی کبھو جان پلایا جائے گا مجھے پاک کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شکرنا محمد بارک وسلم اللہ پاک اللہ انسان اس کا شکر ہے جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا رب العالمین نے اپنے ہمارے محبوب پر قرآن پاک نازل فرمایا وہ قرآن پاک جس میں 30 پارے ہیں پندیجے سبحان اللہ 114 سورتیں ہیں پندیجے سبحان اللہ 540 سورتوں ہیں پندیجے سبحان اللہ 6666 آیتیں ہیں سبحان اللہ اور جتنا جیسا نازل فرمایا ہے آج تک ویسا ہی ہے دنیا میں کوئی طاقت قرآن پاک کو ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہ کر سکی حضرات کرام جب کسی نے کہا ہے کہ اول محمد اول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا اے اول محمد اول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا رب فرماتا ہے اے ایمان والے جنہوں نے خدا کو ایک مانا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا اے ایمان والے اللہ سے ڈرو واتقوا اللہ اب اللہ سے ڈرو اس بات پر وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اور غور کرو اپنی زندگی میں کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے یہ آیتیں کریمہ سب کے لیے ہے قاری صاحب مولانا صاحب مفتی صاحب پیر صاحب سب کے لیے یہ آیتیں کریمہ ہے ایسا نہیں کہ صرف آپ کے لیے ہے یہ غور کرو تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے 24 گھنٹے جہاں دنیا کمانے کے لیے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے رات کو محنت کرتے ہو وہیں پر اپنی زندگی پر بھی تھوڑا غور کر لیا کرو کہ ہم دن میں کتنی بار جھوٹ بولے ہیں ہم دن میں کتنی بار ہم نے لوگوں کے دل دکھائے ہیں ہم نے کتنی بار ملکی بارگاہ میں جا کر سجدہ کیا ہے نمازیں ادا کی ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اور غور کرو اپنی زندگی پر کہ تم نے جانے والے قیامت
محفل میں کیا کرتے ہیں؟ آج ضرورت سے بات کی ہے کہ ہم غور کریں، دھیان دیں کہ ہم نے کرنے کے لیے کیا کیا ہے۔ اور اللہ پھر فرماتا اس غور کرنے میں وقت اللہ چلو کہیں ایسا نہ ہو کہ نمازی زیادہ بن گئے، علم والے ہو گئے، اچھی آواز والے ہو گئے، اچھے مرتبے والے ہو گئے، پھر طریقت بن گئے، پھر یہ مت سمجھ لینا کہ ساری دنیا میں ہم سب سے زیادہ اللہ، اس بات سے بھی اللہ چلو۔ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ بھی اللہ چلو، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ بھی اللہ چلو، زکات دینے کے ساتھ ساتھ اللہ چلو، علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ چلو، عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ چلو۔ کہیں ایسا نہ ہو تمہارا اعمال، تمہاری زندگی، تمہارا معاملہ سب ریاکاری نہ بن جائے، دکھاوا نہ بن جائے، اور جب دکھاوا بن گیا تو زندگی بیکار ہو جائے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس بات سے اللہ سے آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، اور بے شک اللہ خبر رکھتا ہے ان چیزوں کی جو تم کر رہے ہو۔ مسجد میں بیٹھ کے کر رہے یا گھر میں بیٹھ کے کر رہے، اللہ ایک بات خبر رکھتا ہے، اور ان خبر کو رکھنے کے لیے اللہ نے دو فرشتے مقرر کر دیے۔ میں تقریر کرنے آیا ہوں، کیا میری نیت ہے؟ اللہ فرماتا ہے انہو علم ذات صدور، بے شک اللہ تمہارے دلوں کے ارادوں کے بھی جانتا ہے۔ خبر تو رکھتا ہے کہ تمہارے دل میں ارادے ہیں، ان کو بھی جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ارادے ہیں۔ اس لیے لوگوں دنیا میں ہاتھ پیر آنکھیں سب دنیا کے لیے لگا دو، اور اپنا دل مصطفیٰ کے لیے لگا دو، اپنا دل مصطفیٰ کی محبت میں سنسار کر دو، اور ایسے ہو جاؤ فنا فنا تو ہو جاؤ میں تیری ذات عالی ہے، فنا فنا تو ہو جاؤ میں تیری ذات عالی ہے، جو مجھ کو دیکھ لیا گا تیرا دیدار۔ اللہ کی گرامی، تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے۔ بس ایک بات کا میں آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اصحاب کہ جب دنیا پر ایک شخص تھا، اس کا نام ذکیہ موس تھا، اس نے کہا میں خدا ہوں۔ اب اس میں بھی راز ہے، دنیا میں لوگوں نے خدا کو کہلایا لیکن اللہ کسی نے نہ کہلایا۔ جس کو اس نے خدا کہلایا، یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ کہو، کیونکہ اللہ نام ہمارے پروردگار کا نام ہے۔ اللہ سے عربی نام اللہ ہے اور اردو میں خدا کہا جاتا ہے، تو لفظ خدا اللہ کی گرامی باطن خدا تو ہو سکتا ہے لیکن باطن اللہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو کہا خدا ہوں ناز اللہ، مجھے مانو خدا۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، لوگوں نے ڈر کے مارے مان لیا، لیکن چند نوجوان تھے۔ اللہ اکبر، اب ایسے وقت میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، کسی نبی کا دور نہ تھا جو وہ سمجھ پاتے کہ زندگی کیا ہے۔ اللہ کی گرامی قرآن پڑھاتا ہے، وہ 4 تھے 5واں ان کا پڑھتا تھا، 5 تھے 6واں ان کا پڑھتا تھا، 6 تھے 7واں ان کا پڑھتا تھا۔ آج اللہ فرماتا ہے ان کی تعداد اللہ کو معلوم ہے۔ دراصل چھوٹا سا تازہ بیٹھے نوجوان اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے کہا یہ انسان ہے، خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے جو میرا کار ہے، خدا تو وہ ہے جس کا کوئی آکار نہیں ہے، خدا تو وہ ہے جس کا کوئی مکان نہیں ہے، خدا تو وہ ہے جس کا کوئی مکی نہیں ہے، خدا تو بڑا مکان ہے۔ یہ انسان ہے، اس کے ماں باپ بھی ہیں، اس کی اماں بھی ہوگی، اس کے باپ بھی ہوں گے، اور جس کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا وہ ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرتا ہے، اور خدا کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ یہ سنا اور سننے کے بعد میں نے غور کیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی جب غور کرتا ہے تو اس کی زندگی سے تقریر کرنے سے نہیں، تقریر سننے سے۔ تقریر ہم 2 گھنٹے تک کرتے ہیں، ادھر کی رحمت کی زحمت کی خوف سب کچھ کرتے رہتے، لیکن جب تک ہمارے اندر غور نہیں ہوگا کیا کام ہے، کیا کر رہے ہیں،
جب تک ہم سوچ پیدا نہیں کر سکتے حضرت گرامی چاروں بیٹھے آئے یہ تو عجیب معاملہ ہے اور اس نے معاملہ شروع کر کے اس لیے یہاں سے چلے جاتے ہیں حضرت گرامی چل دیتے ہیں وہاں سے بستی سے نکل کے چل دیتے بہت جلدی اپنی بات کرنا چاہتا ہوں چل دیے اللہ اکبر قرآن فرماتا ان کے ساتھ ایک کتا بھی لگ گیا کتا بھی لگ گیا سامنے اور چل دیے جانے کے بعد گفا کے اندر پہنچے اور گفا میں جانے کے بعد انہوں نے اندر لیٹر پتھر لگا دیا اور کتا باہر بیٹھ گیا حضرات گرامی سنتے رہے اللہ اللہ قرآن پاک پاتا ہے تقریباً حضرات اس کی تفسیر بیان ہوتی ہے تقریباً 300 برس تک سوتے رہے سبحان اللہ 300 سال تک سوتے رہے اور 300 سال کے بعد جب ان کی آنکھ کھلتی ہے بیدار ہوتے ہیں انہیں اٹھایا بھائی کو کہا جاؤ شہر سے کچھ سامان لے کر کے آؤ کوئی تقیان اس کے زمانے کا پیسہ ہے حضرت گرامی اب یہ سوچ رہے تھے کہ شام کو دیتے ہیں صبح کو لیکن 300 برس ہو چکے ہیں اور 300 برس کا برس بہت ہوتا ہے حضرت گرامی اللہ اللہ ایک شخص گیا جانے کے بعد شہر میں پہنچا جانے کے بعد ایک دکاندار کے پاس پہنچا جانے کے بعد کہنے لگا ہمیں تو سودا دے دو حضرت گرامی دکاندار نے پیسہ دے کر دیا اس کے زمانے کا پیسہ تھا 300 سال برس پہلے سے پیسہ تھا ایک کہنے لگا یہ پیسہ کہاں سے آئے ہو تم حضرت گرامی کہا کبھی ہم گئے تھے شام کو صبح کو آ گئے کہا یہ اس کے زمانے کا پیسہ ہے اس کو تو مرے ہوئے 300 برس ہو چکے ہیں اب تو بڑا انصاف برس بادشاہ ہوا ہے سبحان اللہ حضرت گرامی ابھی آ گئے کہا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں ہمارے ساتھ اور لوگ بھی ہیں اچھا اس کو لے جا کر کے بادشاہ کے پاس عرض کر دیا بادشاہ نے دیکھ کر کے کہا وہ تمہارے ساتھ لوگ کون ہیں اور کیسے تم گئے تھے انہوں نے سارا واقعہ بتا دیا کہ جب زکریا روز بادشاہ نے یہاں پر خدائی کا دعویٰ کیا میں خدا ہوں مجھے خدا مانو حضرت گرامی ہم لوگ وہاں سے چلے گئے چھوڑ کے اپنے گھر بار کو زمین جائیداد کو چھوڑ دیا جنگل میں جا کر کے غبا کے اندر ہم لوگوں نے اپنا قیام کیا ہمارے ساتھ ایک ساتھ بھی ہے حضرت گرامی کو فیصلہ لیا بادشاہ نے جا کر کے دیکھا کہ باقی حقیقت تھی کہا کہ سنو تمہیں صبح شام کو سے صبح نہیں اٹھے ہو بلکہ تمہیں 300 برس وقت ہو گئے ہیں اللہ پاک کی شان دیکھو ادھر صبح شام صبح کو شام کو سوئے ہیں صبح کو سے اتنا میں خیال ہے اور 300 برس ہو گئے ہیں حضرت گرامی کا فیصلہ لیا میرے پیارے بھائی دوستو بادشاہ نے کہا تمہارا ارادہ کیا ہے کہاں چلنا چاہتے ہو چلو تم تمہارے لیے انتظام کر دیں گے نہیں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں پتھر لگا کر مصر میں اٹھنا چاہتے ہیں قرآن فرماتا ہے ان کو ادھر نکال دیا گیا اور پتھر لگا دیا گیا کتا بائیں بائیں ہوئے بیٹھا ہے اور قیامت کے دن میں اٹھائے جائیں گے نہ انہیں کفن دیا گیا ہے نہ کچھ کیا گیا ہے بات کیا ہے انہوں نے سمجھ لیا کہ جو خدا ہے وہ خدا ہے اور جو خدا ہے اللہ اور اس کی طرح کوئی نہیں سکتا ہے تو اللہ کی محبت میں غرق ہو گئے آج یہ الحمدللہ سو رہے ہیں قرآن بھی ان کی فرماتا ہے اور کتا بھی ان کے ساتھ ہے اب کتا بھی آمان چیز ہے گھر میں شوق کے لیے کتا پانا ہے رات گرامی تو یقیناً رحمت کے فرشتے نہیں آتے گھر میں تصویر کسی کی ہو چاہے وہ پیر کی تصویر ہو چاہے وہ صحابہ کی تصویر ہو چاہے غریب نواز کی تصویر ہو چاہے کسی نبی کی معاملہ تصویر ہو کسی کی تصویر مسلمان کے گھر میں ہو یا کتا ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں آج بھی لوگ تو تصویریں لگوا رہے ہیں اپنی تصویریں لگا کر کے حضرت گرامی مریدوں کو بتا رہے ہیں نہیں حضرت گرامی کوئی بھی دنیا پر ہمارے نبی سے بڑا پیر نہیں ہو سکتا ہے وہ صحابہ سے بڑا پیر نہیں ہو سکتا ہے اللہ پر حضرت گرامی ہاں اگر کتا آ جائے تو معلوم اجازت پیر سے نکال ڈال دو وہ باہر چلا جائے گا شوق کو پالا جاتا لیکن فرشتے نہیں آتے ہوتا ہے اور یہ کتا جنت میں جائے گا سبحان اللہ کیوں اس لیے کہ اس نے اچھے لوگوں کی صحبت سے پیار کرنی ہے پتہ چلا دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ انسان اپنی زندگی پر غور کرے اور دوسری یہ کہ انسان اچھی صحبت سے پیار کرے انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں اور عامر اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبی کی محبت میں جلائے ولی کی محبت میں موت عطا فرمائے اور ہمارے بھائی کی والدہ مرحومہ مغفورہ کی پروردگار عالم اللہ اکبر قبر کو گئے نور بنائے اس گھر پہ خاص اپنا کرم فرمائے انہیں نماز پڑھنے کی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو نماز پڑھنے کی
توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نبی کی اپنی جلائے ہوئی کی موت پر عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔